کیا امام ابو حنیفہ تک رفع الیدین کی حدیث نہیں پہنچی تھی؟ ایک اہل حدیث لڑکے نے مجھے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تک رفع الیدین کی حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ صہیب صاحب کشمیر سے۔ بالکل غلط ہے۔ رفع الیدین کی احادیث اتنی مشہور تھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو رفع الیدین کی مشہور حدیث ہے، اس میں تو امام ابو حنیفہ کا امام اوزاعی سے ایک بحث مباحثہ بھی منقول ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے اس کی سند نہیں ہے، جس میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام اوزاعی سے رفع الیدین کی بحث کی اور امام اوزاعی نے عبداللہ بن عمر کی حدیث پیش کی۔ تو یہ بات غلط ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری تخریج کی ہے اس سند کی، جس میں امام ابو حنیفہ کا امام اوزاعی سے مکالمہ ہوا ہے، اور وہ اعلاء السنن میں اس کی سند کی تخریج موجود ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ ابھی تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تو بحث میں امام حنیفہ کے سامنے وہ حدیث پیش کی گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ امام حنیفہ تک رفع الیدین کی حدیث نہیں پہنچی تھی۔ اور بعض دفعہ اگر ایسا ہوا بھی ہوتا نا کہ بالفرض حدیث نہ پہنچی ہوتی تو صاحبین پھر اس مسئلے سے رجوع کر لیتے تھے۔ بعض فقہ حنفی میں ایسے اقوال ہیں کہ ابو حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی تو اس صاحبین تک پہنچی، انہوں نے رجوع کا اعلان کیا اس سے، یعنی وہ انہوں نے پھر اس رائے کو تبدیل کیا۔ تو رفع الیدین کے بارے میں پورے اہل کوفہ وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے۔ تو آپ کس کس کے بارے میں کہو گے کہ حدیث نہیں پہنچی تھی؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تابعین میں سے ہیں جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، اور بھی بڑے بڑے علقمہ اسود جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، خود عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ بعض ہمارے اہل حدیث حضرات رفع الیدین کے مسئلے میں بہت غلو کرتے ہیں۔ تو امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، اس کو اختلافی ہی ماننا چاہیے، کسی ایک طرف بھی اس میں غلو کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، نہ کرنے کی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز کی جاتی ہے نا اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو نہیں کی جاتی اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو جب رفع الیدین کیا صحابہ نے بیان کر دیا، جب نہیں کیا تو بیان نہیں کیا۔ تو اس سے یہ کہنا کہ زیادہ عمل کرنے کا تھا اور نہ کرنے کا عمل کم تھا، یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی نہ کرنے کا تھا تو خاموشی سے صحابی نے حدیث بیان کر دی، نہ کرنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، جو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں نا، جو جو کام نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتاتے ہیں۔ تو یہ اہل مدینہ کے عمل سے اور اہل کوفہ کے عمل، یہ دو وہ جگہ ہیں جنہوں نے، اہل مدینہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز دیکھی ہے، اور اہل کوفہ وہ جگہ تھی جہاں عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا مسکن تھا۔ تو پورا اہل کوفہ، کیونکہ علم کا مرکز کوفہ بنائے، تو کوفہ میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک خوارج لوگ تھے اور ایک اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے لوگ تھے جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو امام حنیفہ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہے، کیونکہ کوفہ کا جیسی نام آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو تھے یہ تو حضرت حسین کے خلاف تھے، تو امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس لیے کوفہ جو علم کا مرکز تھا، عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگردوں نے اس کو آباد کیا، اور آج بھی بخاری مسلم کی زیادہ تر حدیثیں جن راویوں سے منقول ہیں وہ کوفہ ہی کے ہیں، اور ہم جو جس قرات پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کے قاری ہیں۔ تو کوفہ علم کا مرکز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مختلف شہروں میں علم حدیث کے لیے گئے، تو امام بخاری نے تعداد بتائی، جب کوفہ کا تذکرہ آیا تو فرمایا میں شمار نہیں کر سکتا کتنی دفعہ کوفہ گیا۔ تو وہ علم کا مرکز تھی وہ جگہ، تو وہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی رائے یہی تھی کہ کیونکہ علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور یہ علم دوسرے صحابہ سے ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ احیاناً کبھی کبھار ٹھیک ہے، لیکن عام معمول ترک رفع الیدین کا تھا۔